پہ آ جاتا ہے جب نام جناب. دیکھیں میں میلاد پڑھ رہا ہوں، روایت پڑھوں گا. لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. آ کے وجد میں ہم اے دل بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. بے شک بہت ہم مزاجن بھی سنی ہیں اور مسلکن بھی سنی ہیں اور مشربن بھی سنی ہیں اور تعلیمی اعتبار سے تعلیمن بھی سنی ہیں. زور سے بولیے تو ہم ہر اعتبار سے نسبن بھی سنی ہیں، حسبن بھی سنی ہیں. اس لیے ہم ان لوگوں میں ہیں جو آقا کا نام سنتے ہیں اور چوم لیتے ہیں، اور جو لوگ ان قدروں کو توڑ دیتے ہیں، اقدار کو پائمال کر دیتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی روش سے ہٹ جاتے ہیں، وہ گھوم لیتے ہیں. ہے نا؟ تو ہمارا وہ نظام زندگی وہ چومنے والوں سے، تو ہم چومتے ہیں. اس لیے ہمارے امام فرماتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. آ کے وجد میں ہم اے دل بیتاب، اپنے لب چوم. ماشاءاللہ بولیے چوم لیا کرتے ہیں. یار تمہارا یہ دیکھ کر کے ہم ڈر گئے تھے. ہاں تو کہاں سے حضرت مخدوم عبدالحق، آپ ہمیں اوپر رہنے دیجیے. حضرت مخدوم عبدالحق ردولوی نور اللہ مرقدہ، اس چوکھٹ کے جارود کشوں میں خانواد بلہری بھی شامل ہے، اور اس ذات قدسی صفات سے جسے عبدالحق ردولوی کہا جاتا ہے. بہت قبلہ ذرا ایک فکر لے لیجئے گا، بہت لے لیجئے گا. ہند کی زمین پر تکفیری جماعت کے سربراہ اور خارجیت کی باضابطہ حنفیت میں بنیاد رکھنے والے جناب اشرف علی تھانوی صاحب، کیا ہنس پڑے تھے، بہت اچھے انداز کا ذکر کیا ہے. اور ان کے جو ساتھی تھے جناب قاسم نونوتوی، جناب رشید احمد گنگوئی، جناب خلیل امبیڈکر، یہی سب لوگ تھے. ان لوگوں کا مشترکہ نظریہ جو ان کے کتابوں میں اس کتاب سے اخذ ہو کر آتا ہے جسے تقویت الایمان کہتے ہیں، اور جو سربراہ خارجیت تھے مولوی اسماعیل دہلوی، انہوں نے فرمایا کہہ دیا، بہت گڑبڑ کر دیا. انہوں نے کہا کیا لکھا، جس کا نام محمد چوم لگو یا علی ہو، یا علی ہو، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اب ٹھیک ہے، ان کے اوپر کف لسان ہے. مسلک ماتریدی کے ترجمان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کی طرف سے، اور اس سے پہلے دلی کے صدر الصدور علامہ فضل حق خیر آبادی نور اللہ مرقدہ، جو اس عہد کے امام المناظرین تھے، ان کا موقف الگ ہے، اس کی طرف نہیں جائیں گے. تو جو ہے یہ اس بات پر کہہ رہے تھے کسی بات پر نہیں، اس کے اوپر سے جہاں سے شروع کیا تھا ردولی شریف سے. ہاں، عبدالحق ردولوی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں انہوں نے لکھا. اب میں مسلک حنفیہ سے بغاوت کر کے حنفیت کی ایک نئی تشریح کرنے والے ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے ایک تحریر لکھی جس میں لکھا کہ بھارت کے بارے میں ہے یہ، اس میں لکھا
عبدالحق رودولوی کا توشہ، بہت غور سے سنیے، عبدالحق رودولوی کا توشہ اور غازی پاک کیا جو فاتحہ ہوتا ہے اکھیا ہے نا، تو اس کے بارے میں انہوں نے لفظوں کی جو ہے درندگی کا ثبوت دیا، اور بہرحال ایک عبارت جو گستاخانہ تھی کہ غازی میاں کی اکھیا کی بات کیا، عبدالحق رودولوی کا توشہ، تو زمین رودولی وہ معتبر ترین زمین ہے۔ یہ میں ہٹ گیا موضوع سے تھوڑی دیر کے لیے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جس دیارے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اے فریاد رس، اور فریاد رس ان کے مرید اور خلیفہ ہیں، ان سے فرماتے ہیں فریاد رس جب رودولی سے گزرا کرو تو میں بائی پاس کا لفظ ادا کر دیتا ہوں کہ بائی پاس سے نکل جایا کرو، سامنے نہ پڑا کرو، شہر میں نہ داخل ہوا کرو، اس لیے کہ وہاں ایک مرد قلندر ہے، وہ جسے پھاڑ دے گا اسے اشرف سی نہیں پائے گا۔ یہ عبدالحق حضرت عبدالحق، اب میں دو نام پڑ جاتا ہے نا، محقق علیہ اطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا بھی آ جاتا ہے، اور ایک تو حضرت مخدوم سیدنا عبدالحق فاروقی، کیا فاروقی جانتے ہیں؟ معلوم ہے تمہیں معلوم ہے فاروقی کسے کہتے ہیں؟ بیکار آدمی، تب تمہیں اسٹیجم نہیں بڑھے جی، کرسی پر جی ایسا حضرت سے دیکھو، میں جو ہوں نسبت ماں کی طرف سے میں فاروق ہوں، میرا سلسلہ نسب ماں کی طرف سے فاروق ہے۔ اب جانتے ہو یہاں سے تو ٹانڈاونا کی بہت رشتہ داری ہوگی، قصبہ میں ایک خاندان رہتا تھا، حضرت علامہ مولانا رضا حسین فاروقی نور اللہ مرقدہ، یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر سے جو سلسلہ نسب چلا تھا، وایا بلخ یہ خاندان ٹانڈا میں مقیم تھا قصبہ میں، تو وہ میرا نندھیال، تو ماں کی طرف سے میں کیا ہوا فاروقی، اور باپ کی طرف سے فاطمہ، تو میں ابھی ماں کی طرف ہوں یعنی فاروقی۔ سیدنا عمر ابن خطاب کون ہے؟ ان کا تعلق بتا دیتے ہیں، یہ جماعت شیخین میں، یہ شیخین ہیں، یہ شیخین کہا جاتا ہے، اور یعنی سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر ابن خطاب، یہ شیخین ہیں، اور شیخین کی توہین کرنا یا توہین قبول کرنا یا توہین کرنے والی مجلسوں میں بیٹھنے سے تو ایمان جانے کا خطرہ ہے، اور قبول کرنا تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ جس نے شیخین کی شان میں یعنی سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر ابن خطاب، جس نے ان کی شان میں ادنا سی گستاخی کیا تو کیا ہو جائے؟ کافر۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس قریے کی تو بڑی اہمیت ہے، یہاں تو سب ہے نا، ٹھیک ہے، کیا ہے، کون سا مرکز ہے بتائیے؟ یہاں پر فتویٰ دینے کی تربیت دی جاتی ہے، تو یہاں سے مفتی تیار کر کے پورے ملک میں بھیجے جاتے ہیں، تو یہ تو بہت اہم گاؤں ہے، عجیب بنجر علاقے میں ہے لیکن اہم ہے۔ یہ فقیہ ملت مفتی جلال الدین صاحب قبلہ امجدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان ہے، ان کی ذات پر جو علم کا سورج طلوع ہوا، اور انہوں نے علم کے جس چشمے سے اپنے وجود کی پیاس کو بجھایا، سمجھے، اسی علم کی چمک کا اور اسی پانی کا یہ فیضان ہے جس سے یہ زمین سیراب بھی ہوتی ہے اور یہاں کا موسم بھی خوشگوار رہتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ آجا تو چلیے۔ اور
میں زیادہ اس بات چونکہ ابو عبدالحق حضرت شیخ عبدالحق رضولی نور اللہ مرقدہ، تو میں اس احسان کو ادا کر دیتا ہوں کہ میرے دادا سے ان کی ملاقات ایودھیا میں کہاں ہوئی تھی. تو جس نے آپ کی تعریف کی ہوئی آپ اس کی کریں گے تعریف کی توہین کریں گے. صدیوں سے ہم یہ حق ادا کر رہے ہیں. میرے دادا سے ان کی ملاقات ایودھیا میں ہوئی تھی. جب حضرت ایودھیا تشریف لائے تب حضرت نے ایک جملہ فرمایا تھا، میں نے بہکر سے پنڈوا تک پیدل سفر کیا اور مجھ کو ایک مومن ملا، وہ بھی بچہ، اور اس کا نام جمال تھا. اب حضرت کا یہ مومن کا لفظ، یہ بچہ اور جمال، یہ حضرت جانے. صوفیوں کی بھاشا ہے، میں اس میں دخل نہیں دوں گا. تو یہ میلاد پاک کی تقریب ہے. محقق حضرت شیخ عبدالحق رضولی نور اللہ مرقدہ پہ تو میں بہت کچھ بول سکتا ہوں، لیکن یہاں پر نہیں بولوں گا. تو یہاں پر ایک لفظ لے آیا میں شیخین. یہ دو کے دو صحابہ میں، تمام صحابہ میں افضل ہیں. کہہ دو سبحان اللہ، زور سے بولو. میں بحث میں نہیں آؤں گا اس وقت، عقائد کے بارے میں ہلکے لفظوں میں بول دوں گا. صحابہ میں یہ دونوں افضل ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ان کی گمراہی، ان کی گستاخی کرتے ہوئے جب کسی کو پاؤ تو یہ سمجھ لو کہ اس کا تعلق یا تو شیعت سے ہے یا زیدیت سے. اور اللہ تعالیٰ ان فرقہ باطلہ سے ہمیں محفوظ و معمول رکھے. اور جب کسی کو سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ادرہ سی بھی گستاخی کرتے دیکھو تو یہ سمجھ جاؤ یہ ناصبی ہے، یہ خارجی ہے اور یہ یزیدی ہے. یہ چار چراغ، مسجد، محراب، منبر، ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر. تو یہ بول دیں. تو چلیے اس موضوع کو یہیں پر آپ کر دیتے ہیں. تمام صحابہ قابل تعظیم ہیں اور تمام صحابہ میں السابقون الاولون کا درجہ بہت بڑا ہے، اور السابقون الاولون کے ساتھ ساتھ اصحاب بدر ہیں جن کی عظمتوں کو سلام. جو جلدی سے بولو. 1,24,000 تمام صحابہ قابل تعظیم ہیں. حضرت رضا بریلوی اس زمین پر جو ہمارے امام ہیں اور مجدد ملت ماسیہ ہیں، جو مسلک ماتریدی کے ترجمان ہیں اور اہل سنت کے نظریات کے نگہبان ہیں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ اس زمین پر ارشاد فرماتے ہیں، ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. اب اسے حضور کے ساتھ بات کے حساب سے شعر کی تشریح کریں تب بھی 1,24,000 ہے. زور سے بولیے کم زیادہ. اور ادھر کریں جب اس ذات نور مجسم سے قطرے ٹپکے تو وہ قطرے اتنی ہی تعداد میں ٹپکے. میں اس کی بھی وضاحت نہیں کروں گا ابھی، وہ بھی اتنے ہی. تو ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں صدق و عدل و کرم و ہمت 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے. اس موضوع میں بولنا بولنا نہیں ہے، لیکن احتیاط سے سائٹ سے بول دے رہا ہوں. اور اس مقام پر یہ بتاؤں کہ عجیب مسئلہ ہے کہ ان میں 2 ہمارے آقا کے خسر ہیں. فضیلت تو قریش کے لیے ہے ہی ہے، فضیلتوں میں کی زمین پر قریش تو فائز ہی ہیں، اور یہ 4 کے 4 قرشی ہیں، اور چاروں میں 2 ہمارے آقا کے خسر ہیں اور 2 ہمارے آقا کے داماد ہیں. زور سے بولیے، کس کے بولیے. اب عقیدے کا دوسرا رخ لیں آپ. سب سے بڑے عالم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں اور عہد رسالت ماب کے 2 ہی مفتی ہیں. ایک حضرت عمر ابن خطاب میرے نانا ہیں
زور سے سب اپنے نانا دادا کی بات کرتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولو جلدی سے۔ تو ایک رشتے سے عمر ابن خطاب میرے نانا ہیں، اور چند پشت اوپر جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق بھی میرے نانا ہیں، اور رہ گئے مولا علی تو ان کی بات چھوڑ دیجئے، کبھی وہ نانا ہوتے ہیں کبھی وہ دادا ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اچھا چلے تو بہت اطمینان کے ساتھ آپ دیکھیے، اللہ رب العزت نے دیکھو زمین پر میں بات کی بہت سی تخلیق کے مرحلے گزر گئے تھے، اس کے بعد کی فوائد پڑھتا ہوں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں بالکل اس کو جلسوں کا رنگ نہیں دینا چاہتا، اب میں آ رہا ہوں تو بالکل یہ زمین پر صرف پانی تھا، یہ زمین نہیں تھی تو زمین کہیں گے کیسے؟ اس پر پانی تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کی نظر زمین کے پانی پر ڈالی، تو جب پانی پر ڈالی تو پانی میں تموج پیدا ہوا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تموج کیا ہوتا ہے؟ اچھال کا لفظ بولتا ہے اللہ؟ نہیں یار، لہر تو الگ ہو جائے گا، لہر تو ایسے 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 ہوتا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے یہ کیا کہتے ہیں؟ اس کی کون سی اچھی ہوگی؟ تو جو موجیں اوپر نیچے ہوں، ہاں تو جب تموج کا کیا مطلب ہوگا؟ اوپر نیچے ہوا، تو جب نظر رحمت ڈالی تو اتنا تیز تموج پیدا ہوا کہ وہاں پر بہت تیز بھنور پیدا ہوا، اور وہ بھنور اتنا تیز پیدا ہوا کہ اس میں جھاگ پیدا ہوا، پھر وہ جھاگ سمٹی، زور سے بولیے، اور اس نے ایک شکل اختیار کی جو آج ہماری زمین کی شکل ہے۔ اس نے نظر رحمت ڈالی تو اس میں ایک اچھال پیدا ہوا۔ کہہ دو سبحان اللہ، زور سے بولیے، ہے نا؟ اور وہ زمین پھیلتی چلی، اور جو ایک ٹکڑا اچھلا وہ 200 میل دور جا گیا، اور باقی وہیں رک گیا، اور پھر اسی ٹکڑے سے زمین ایسے پھیلتے چلی گئی چاروں طرف۔ تو یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب جبرائیل تخلیق کے مرحلے سے گزر گئے، اسرافیل میکائیل حاملان عرش، پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک کے جو فرشتے تھے سب تخلیق کے مرحلوں سے گزر گئے تھے۔ یہ جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل سب گزر چکے تھے، میں تب کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام، روایتوں کو میں اگر طویل دوں گا تو اس میں کبھی میکائیل ہیں، کبھی اسرافیل ہیں، کبھی اسرائیل ہیں، میں اس کو طویل نہیں دوں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین پر تشریف لے جائے اور زمین سے تھوڑی سی مٹی لے آئے۔ کیا لے آئیں؟ زور سے بولیے، کس کے بولیے، کیا لے آئیں؟ مٹی۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، ہے نا؟ ہم خاک اڑائیں گے گر وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے۔ اے مدعیو، خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اس خاک پہ مدفون شہ بتا ہے۔ تو جبریل امین تشریف لائے، ہے نا؟ تشریف لے گئے، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، وہ تو حضرت آدم کی روایت میں آتا ہے۔ جبرائیل آئے اور زمین کو سے کہا کہ اے زمین، ہمیں اس مٹی کی ضرورت ہے جس سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود بشری۔ زمین پھٹ گئی، ایک مٹی باہر نکلی جو کافور کی طرح سفید تھی۔ زور سے بولیے جلدی سے۔ اب یہاں پر ایک لمحہ رک کر دیکھیے گا، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت
امام اہل سنت نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بس سمجھا گیا؟ سبحان اللہ کہاں کرو ہے نا؟ یہ عظیم تسبیح ہے۔ ہمارے پیغمبر نے بھی تقریباً 1000 سال اس تسبیح کا ورد کیا اس وقت۔ زور سے بولیے، جب نور رسالت ماں عرش الہی کے نیچے تھا۔ تو میں نے کہا نا، میں اختصار سے ان روایتوں کو پڑھ دے رہا ہوں۔ تو اب وہ جبرائیل اسے لے گئے، کیا اس کو مٹی صرف مٹی تھی، کہہ دو ہاں سبحان اللہ، مٹی مدعیو خاک تو تم خاک نہ سمجھے، تو مٹی صرف مٹی تھی، جبرائیل لے گئے۔ عرض کیا مولا کیا کروں؟ زمین کی مٹی جنت میں پہنچی۔ عرض کیا مولا کیا کروں؟ فرمایا کہ اسے گوندھ دو۔ زور سے بولیے، تو کس میں گوندھوں؟ کوثر و سلسبیل میں، اور اس میں زعفران ڈال دو۔ کہاں کا زعفران؟ جنت کا۔ مشک ڈال دو۔ کہاں کا مشک؟ جنت کا۔ اس میں کافور ڈال دو۔ کہاں کا کافور؟ جنت کا۔ یہ کافی چیزیں ہیں، اس میں ڈالو۔ پھر نور رسالت ماں ساق عرش پر رکھا گیا۔ خیر چلیے وہ وہیں پر کمپلیٹ کر دیتے ہیں۔ وجود بشریت آدم جب تخلیق کے مرحلے سے گزر گیا اور اللہ رب العزت نے حکم دیا جبرائیل اس میں روح داخل کرو، جبرائیل تشریف لائے، روح سے کہا داخل ہو جا، روح اندر گئی اور باہر آ گئی، پھر حکم ہوا اندر جا، پھر گئی، پھر باہر آ گئی، پھر حکم ہوا اندر جا۔ تو روح سے پوچھا تو ٹھہرتی کیوں نہیں؟ روح نے کہا کیسے رکے ہم اندر؟ اندر تو اندھکار ہے، اندھیرا ہے، یعنی ہم روح اجالوں کی دنیا کی تھی، جنت میں اندھیرا نام کی کوئی چیز رہی، کہ کیسے رکے آپ؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا مولا یہ روح یہ کہہ رہی ہے۔ آواز آئی جبرائیل ساق عرش سے ہمارے محبوب کا نور اٹھا کر اسے وجود آدم میں رکھ دو۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کہاں رکھ دو؟ وجود وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، اور وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ وجود آدم میں رکھو، وہ وجود آدم میں رکھا گیا۔ اس سے پہلے کہا تھا ساق عرش پر، جو ایک پنجرا تھا اس میں وہ نور اقدس موجود تھا، فرشتے اس کی زیارت کے لیے وہاں پر کھڑے ہوتے تھے۔ اب وہ وجود آدم میں داخل کیا گیا، وجود آدم میں رکھا گیا۔ یہ وہی نور ہے جو کبھی پشت آدم میں تسبیحات پڑھتا تھا اور کبھی پیشانی آدم سے چمکتا تھا، اور فرشتے اس کی زیارت کرتے تھے۔ آپ نے گنبد خضرا کا ذکر کیا ہے کہ نہیں کیا؟ زور سے بولیے، لفظ در لفظ وضاحت کا قرینہ لکھوں، حرف در حرف بلاغت کا خزینہ لکھوں، کھینچ دیتی ہے صبا ان کی گلی کا نقشہ، کورے کاغذ پہ اگر لفظ مدینہ لکھوں، کوئی لمحہ بھی نہیں ان کے کرم سے خالی، ہر مہینے کو پیمبر کا مہینہ لکھوں، اور جس میں اطہر کی صباحت کا حوالہ دے کر اے زمین تجھ کو بہاروں کا دفینہ لکھوں۔ اب دیکھیے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کئی میں مختصر کرنے میں تو
روایتوں کی لذت تو نہیں ختم کر دے رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں. تو اب آپ بتائیے, میں خالص میلاد کی طرف جا رہا ہوں. میلاد کیونکہ مجھے کم وقت میں پڑھنا ہے, لہذا وہ جو بہت ہم لوگ وضاحت کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو مختصر کر دے رہے ہیں. اب اطمینان کے ساتھ دیکھیں اور سمجھیں. وہ وجود آدم میں چمکتا تھا, درخشاں رہتا تھا, فرشتے اس کی زیارت کرتے تھے, آدم تشریف فرما رہتے تھے, فرشتے سامنے کھڑے ہو کر دیکھتے رہتے تھے. آپ کے سمجھنے کے لیے دیکھنے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, یعنی زیارت میں مصروف رہتے تھے. زور سے بولیے. تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا, مولا یہ سب مجھے جو دیکھتے ہیں یہ کیا دیکھتے ہیں؟ آواز آئی, آدم یہ تمہارے وجود میں جو ہمارے محبوب کا نور موجود ہے, اس کی جو چمک ہے, نور کی درخشانی ہے, ذوفیشانی ہے, اسی کو دیکھتے ہیں. مولا میرے وجود میں ہے, یہ سب دیکھتے ہیں اور میں ہی نہیں دیکھتا. زور سے بولیے. آواز آئی, آدم دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں, میری خواہش ہے کہ میں دیکھوں, جو میرے وجود میں ہے میں اسے دیکھوں. اللہ رب العزت نے فرمایا آدم تو دیکھو. تو آدم نے دیکھنا شروع کیا. پھر وہ نور آدم کی اس انگلی پر ظاہر ہوا. جیسے انگلی پہ نا, اس انگلی پہ, اور چمکا تو نور آدم کے ناخن کے اندر سے چمک رہا تھا, اور آدم اس نور کو اوپر سے دیکھ رہے تھے. کہہ دیا سبحان اللہ, زور سے بولیے. تو بابا آدم جو جنت میں رہتے تھے, جنت جن کے لیے ایک مکان تھا, جو جنت کے مرغزاروں میں, کشتزاروں میں, لالا زاروں میں, جنت کے محلات میں, جہاں بابا آدم کے لیے منزلیں تھی, درجات تھے, مقام تھے, قدم قدم پر بڑھتے ہوئے مراتب تھے, ایسے ماحول میں آدم نے اسے چمکتے دیکھا. زور سے بولیے. جہاں صرف حوریں تھیں, جہاں صرف غلمان تھے, جہاں صرف فرشتے تھے, اور جناب آدم کے ساتھ رہنے والوں میں جبرائیل تھے, میکائیل تھے, اسرافیل تھے, اسرائیل تھے, حاملان عرش تھے, اور پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک کے فرشتے جناب آدم. وہاں آدم نے اسے چمکتے دیکھا. صرف بابا دیکھ کر رک جاتے تو کوئی بات نہیں, وہ تو جبرائیل بھی دیکھ رہے تھے, میکائیل بھی دیکھ رہے تھے, اسرافیل بھی دیکھ رہے تھے, اسرائیل بھی دیکھ رہے تھے. بابا آدم دیکھنے کے بعد رکے نہیں, بلکہ جیسے دیکھا ویسے انگلیوں کی طرف بابا آدم کا ہونٹ جھک گیا. کیا؟ اور بابا آدم نے فرط محبت سے اسے چھو لیا اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا, صاف ظاہر سنیو, ہیں بریلویو, یہ پیدا ہو گئے پٹیدار لوگ تو اس کی بنیاد پہ بریلی کہنا پڑتا ہے. یہ پیدا نہ ہوتے تو خالی سنی کہہ کر چھٹی لے لیتے, پوری پارٹی بنا دیا کھڑے کھڑے. تو اب وہ جو ہے بریلویوں, سنیوں, اس سے پتا چلا کہ چومنا اب سنت ہے. کسے چومنا؟ اس کو. اور بابا آدم نے کب چوما تھا؟ جب دیکھا تھا تب چوما تھا. اب ہمارا کیا حال ہے جب ہم حضور کا نام سنتے ہیں؟ ارے جلدی سے بولو. جب ہم حضور کا نام سنتے ہیں, خواہ اذانوں میں سنیں, محراب پر سنیں, منبر پر سنیں, خطیب بولے تب بھی,
کوئی بھی بولے تب بھی جب وہ حضور کا نام لیتا ہے تو زبان رضا میں ہم یوں چومتے ہیں کہ لب پہ آ جاتا ہے، جب نام جناب منہ میں کھل جاتا ہے، شہد نایاب آ کے وقت میں ہمیں دل بیتاب اپنے لب چوم لیا گیا۔ اب جتنی مدت اللہ رب العزت نے چاہا، بابا تھے آسمانوں میں، اور جب اس کی مشیت ہوئی تو بابا آسمان سے زمین کی طرف تشریف لائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہماری ماں حضرت حوا کے ساتھ آئے، کیا کریں؟ دیکھیے وہ سب تفصیل نہیں پڑھی جائے گی، بابا کا ذکر ہے، ضروری سمجھا جائے گا تو بولا جائے گا کہ بابا نے گیہوں کیوں کھایا، یہ سب کیوں، سیدھے نیچے آتے ہیں۔ بابا آسمان سے زمین پہ تشریف لائے، اماں حوا کے ساتھ رہتے تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ، زور سے بولو، کس کے بولو، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے؟ کہاں رہتے تھے؟ بابا پہلے اترے سرندی، اماں اتری جدہ۔ بہت دن کے بعد بابا اور اماں کی ملاقات ہوئی، یعنی ہمارے جد اعلیٰ آدم، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، اماں حوا اور بابا آدم، ہم سب ہیں اولاد آدم۔ زور سے بولیے، ہم چار باپ دادا کی اولاد نہیں ہیں، ہم سب ایک ہمارا، ہم سب کا بابا ایک ہے آدم، ہم سب کی ماں ایک ہے آدم۔ اسی لیے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لحمر علی اسود ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کوئی بڑا نہیں ہے عرب عجم پر، گورا کالے پر، تم میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کا خوف کھانے والا ہو۔ تو معیار بتایا پیغمبر نے، اے آدم کے بیٹو، تم چاہے گورے ہو کالے ہو، تمہارا جنم پورب میں ہوا یا پچھم میں، تمہاری پیدائش ہے اتر میں ہوئی ہے دکن میں، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور تمہارے جد اعلیٰ جناب آدم ہیں۔ تمہاری ماں حوا ہے نا، تو بابا آدم، اماں حوا، تو ہماری اماں، ہمارے بابا، ٹھیک ہے قبلہ، ہم سب انہی کی دو اولاد ہیں، دو چار تو نہیں ہوتی صاحب، یہ بابا ہے نا سب کا، قرشی ہو یا غیر قرشی، عربی ہو یا عجمی، سب کے بابا آدم ہی ہیں۔ ہم خاک ہیں اور خاکی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، معاملہ ختم۔ اب دیکھیں بابا آدم اور ماں حوا ہیں۔ میں ایک روایت کے ساتھ، تاریخ کی ایک روایت لاتا ہوں، معتبر ترین روایت کے ساتھ آپ سے بات کرتا ہوں، بہت اطمینان کے ساتھ۔ ان سے اولاد کا سلسلہ جاری تھا، اولاد کا سلسلہ جاری تھا، اور نور رسالت ماں آدم کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ قد جاکم من اللہ نور، یہ نور پیشانی آدم میں چمکتا تھا، اور پیشانی آدم کی عظمت کا یہ عالم تھا، چرند درند پرند جب آدم کو دیکھتے تھے سجدے میں چلے جاتے تھے۔ وہ ایک شعر ہے اسی زمین پر، لیکن ختم پیغمبرہ کے حضور ہے کہ چاند شق ہو پیڑ بولیں، جانور سجدے کریں، اندھے انسان دیکھ لے، طاقت رسول اللہ کی جناب آدم کے سامنے سجدے میں چلے جاتے تھے، چرند پرند درند۔ اور آدم کے وہاں بیٹوں اور بیٹیوں کے پیدائش کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک دن وہ آیا قبلہ، ایک دن وہ آیا کہ جناب آدم ایک چشمے پر بیٹھے، بڑا خوشنما منظر تھا، حضرت حوا تھی، چاروں طرف ہریالی تھی، بہت خوبصورت چشمہ تھا۔ چشمہ آدم اسے بڑی محویت سے دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت حضرت جبریل امی حضرت آدم کے پاس حاضر ہوئے۔ کون آیا؟ حضرت جبریل امی،
اور دیکھیں آپ سکون کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت جبریل امین نے فرمایا آدم، فرمایا ہاں، کہ یہ چشمہ اچھا لگتا ہے؟ کہ یہ تو بہت اچھا ہے۔ فرمایا آدم کچھ اور سامان آ رہا ہے، پھر اس کے بعد فرشتوں کے ساتھ جنت کے میوہ جات آئے۔ کہہ دو سبحان اللہ، زور سے بولو۔ اور یہ میوہ جات کے خوان ایسے چن دیے گئے۔ فرمایا آدم انہیں دیکھیں آپ، پہچانتے ہیں انہیں آپ؟ حضرت آدم نے دیکھا، انہیں دیکھا۔ فرمایا کیوں نہیں پہچانے گی جبرائیل، ان کا تعلق تو جنت سے ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا انہیں کھا لیجئے، زور سے بولیے، اور اس چشمے میں غسل کر لیجئے۔ یعنی اس چشمے میں، وہ چشمہ کیا تھا، کہاں سے آیا تھا، کس دنیا کا تھا، اس چشمے میں غسل کر لیجئے، اسے کھا لیجئے۔ جانتے ہیں کیوں؟ فرمایا کیوں؟ کہ تاکہ اس نور کی تابانیاں بڑھ جائیں، اس کی ذوفشانیاں بڑھ جائیں۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ وہ نور جو آپ کے وجود میں ہے کا کون سا وقت ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا کون سا وقت ہے؟ فرمایا اے آدم، اس کے بعد آپ حوا کو دیکھیں، حوا آپ کو دیکھیں، آپ حوا کی طرف مخاطب ہو جائیں، حوا آپ کی طرف مخاطب ہو جائے۔ پھر آدم نے ان تمام امور سے فراغت کے بعد حضرت حوا کو دیکھا، یعنی نور بہت قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ وجود آدم سے ذات حوا میں منتقل۔ ایک سطر کی اور بات رہ جاتی ہے اس مقام پر، منتقل ہو گیا۔ حضرت آدم نے عرض کیا باری تعالیٰ، یہ چرند، یہ پرند، یہ درند، یہ سب میرا ادب کرتے تھے، یہ سب میرا ادب کرتے تھے، لیکن مولا اب تو یہ حوا کر کے ادب میں مصروف ہے۔ یہ سب حوا کو دیکھتے، حوا کے سامنے سجدہ رہے تھے۔ کہہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یہ جو شادی ہوتی ہے یہ دو کو ایک کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو یہ نکاح یعنی آدم اور حوا، بولیے جلدی سے، اس لیے آقا نے فرمایا مجھ سے لے کر آدم تک، جو میرے آبا و اجداد تھے، آدم تک میری مائیں اور میرے باپ ہمیشہ نکاح سے اکٹھا ہوئے، یعنی نکاح سے۔ کہہ دو سبحان اللہ، زور سے بولیے۔ اب اس کی برکتیں دیکھیں آپ، عظمتیں دیکھیں آپ۔ پہلا انسان جسے ابو البشر ہونے کا شرف حاصل ہے، پہلا انسان جسے ابو البشر ہونے کا شرف حاصل ہے، اور پہلی وہ خاتون جو روئے زمانے کے پورے زمانے کے انسانوں کی ماں جسے کہا گیا، تمام انسانوں کی ماں، روئے زمین کے تمام انسانوں کی ماں حضرت حوا، ان دونوں کی ملاقات نکاح کے ساتھ ہوئی۔ کس کے ساتھ ہوئی؟ زور سے بولیے۔ تو آدم سے لے کر پیغمبر تک نسل انسانی میں دو کو اکٹھا کرنے کا طریقہ صرف اور صرف نکاح ہے۔ اسی لیے نبی کریم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، اس راستے کے ساتھ اکٹھا ہونا ہی میری سنت ہے۔ بات دماغ میں آگئی؟ نور کے پردے تنے تھے، آدم حوا اندر تھے، نور منتقل ہو رہا ہے۔ کون سے شعر پڑھ کر کے اس لمحے سعید کی وضاحت کروں؟ یہ پڑھ دیتا ہوں۔ نور کا سلسلہ عرش سے فرش تک، ماہ پاروں کے ذروں نے پائی چمک، سجدہ کرتا ہے جھک کر زمین کو فلک، اپنا رتبہ بڑھائیں یہ کہہ کر ملک، السلام اے نبی، اے نبی السلام۔
حضرت حوا نے عرض کیا، حضرت آدم نے عرض کیا، مولا یہ سب تعظیم حوا۔ آواز آئی آدم وہ نور جب تک تمہارے پاس تھا، کہہ دیئے سبحان اللہ، یہ تمہیں دیکھ رہے تھے، اب یہ نور حوا کے پاس ہے، یہ حوا کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک بس ایک یہ چیز کہہ کر گزر جاؤں، ہر بچہ جب پیدا ہوتا تھا، میلاد شریف بوجھ تو نہیں بن رہا ہے، میں میلاد ایسے ہی پڑھ دیتا ہوں، سلاست کے ساتھ ایسے پڑھ دیتا ہوں، وہ تھوڑا خطیب ہوں، کہیں پر رنگ ونگ جھلک جاتا ہے تو میں بہت تیز واپس لوٹ آتا ہوں، میلاد میلادی کی طرح میں پڑھتا ہوں، بہت ہلکے انداز سے، ہمیشہ سے پڑھنے کی عادت رہی۔ تو اب وہ آپ غور کریں، بہت اطمینان کے ساتھ ذات حوا میں وہ وجود بشری نور رسالت ماپ کے ساتھ موجود رہا۔ جلدی بولیے سبحان اللہ، زور سے بولیے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، اور وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، قل اللہ وحد اللہ الصمد، سمجھ رہے ہیں؟ وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، اور وہ خدا ہے جس کا ذات وہ نور اس وجود کی ذات کے ساتھ شکم حوا میں موجود رہا۔ بول دو سبحان اللہ، کس کے بولیے، بات سامنے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور پھر ایک وقت وہ آیا جب وہ تشریف لایا۔ کون آیا؟ پیدا ہوا، اور جب پیدا ہوا تو اس بچے کا نام آدم شیش رکھا علیہ السلام، کہتے سبحان اللہ۔ اور یہ شیش ہمارے آقا کے جد اعلیٰ ہیں، اور جب شیش پیدا ہوئے تو ان کے بعد کوئی لڑکی پیدا ہی نہیں ہوئی، ہمیشہ ایک لڑکا ایک لڑکی، 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 49 سے آگے تک ایک لڑکا ایک لڑکی۔ اور جب پھر شیش بڑے ہو گئے تب جیسے کل اس کا دروازے سے بیٹے کی پکار آ جائے، کس کے بیٹے ہیں کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کی ٹوپی دیکھ کر کے میں بہت مست ہوں، سبحان اللہ، ازہری ٹوپی ہے جامع ازہر والوں، ارے عرب کی ہے، سمجھ لیے ایک طریقے سے عربوں کی کلچر کا ایک حصہ، صوفیاء کرام اس کو بہت کثرت سے عرب میں استعمال کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے مخاطب ہوں، اب آپ بتائیے یہ شادی ہے، کس کی شادی؟ تمہاری، کس کے بیٹے ہو؟ انہی کے بیٹے ہیں، کچھوائے دی ہمیں فون کر دی کہ ہم بیمار کمزور آدمی، ایک ایک دن میں 10 فون، ان کو فرصتوں ہے خوب فون کرے کرے، ہم کوئی تم جواب دے دو بھائی، دے دو، وہی کہنا ہے کہ آ ہی رہے ہیں، خطرہ جب وعدہ ہم نے کر لیا تو کر لیا، فلائٹ چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، ہمیں کسی چیز سے مطلب وعدہ کر لیا تو کر لیا۔ ہم نے یہاں کا سفر واپی کیسے کیا؟ واپی نائٹ میں بامبے، واپی سے بامبے آئے اور بامبے سے سیدھے یہاں گئے۔ اگر 4 روز میں اور اڑا دیتا تو میں سیدھے بنگلور بیٹھا ہوتا، یہاں سے مجھے بنگلور جانا۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب بتاؤ، مولانا عبد الرحیم ننیورا کہاں ہے تجھا؟ اللہ نے فرمائے تو بڑا نعت ہے یار، نعت نگر، نعت اتنا ہے جس کو نعت لگا دیا جاتا ہے ہل نہیں پاتا۔ تمہارے ابا کیسے ہلتے ہوں گے تمہارے ابا؟ اچھا تو ناتھ نگر، ندیال آپ کا ناتھ نگر، آپ ندی اس پار آکرمن کریں گے کل سرجو کے علاقے میں، اس پار سے ادھر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔
ابدی قلعوں پر آپ کا حملہ ہوگا. یہ علامہ عبدالرحیم صاحب قبلہ. اب دیکھیے بہت اطمینان سے سنیے, اگر مولانا عبدالرحیم صاحب قبلہ کی شادی ناتھ نگر نہ ہوئی ہوتی, کہہ دو سبحان اللہ, تو یہ کیا نام ہے ان کا, محمد سلمان کا جنم نہ ہوتا تو نہ یہ شادی کا کاری کرم ہوتا نہ اگلا کرم ہوتا. دونوں اسی شادی پر ہیں, دونوں اسی شادی پر. اب آقا فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کے آبا اجداد یعنی جس کی ماں ہے جس کے باپ ہمیشہ نکاح سے اکٹھا ہوئے. کہہ دو سبحان اللہ. تو کل کی تقریب نکاح کے ذریعے ہم مثال, ہم خیال, ہم مشرب, ہم مسلک, تو قبیلوں کی یکجائی کا دن ہے. اب بتاؤ اگر لڑکی نہ ہوتی تو تیرے ابا کیسے رشتہ فیض آباد طے کرتے؟ لڑکی ہے تو طے کیا ہے, اور نہ ہوتی تو نہ طے کرتے. اب یہاں پر ایک آخری بات سن لو, ایک ساتھ سلام پر آخری بات. اب آپ کی بات سنو کہ جب شیش علیہ السلام کے حضرت اللہ کے بعد کوئی پیدا نہیں بھئی, تب بیاہ کیسے ہو, شادی کیسے ہوگی حضرت شیش کی؟ اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر جتنی عورتیں تھیں وہ یا تو شیش کی بھانجیاں تھیں یا شیش کی بھتیجیاں تھیں. اگر لڑکیوں کے رشتے سے دیکھیں تو بھانجیاں تھیں, لڑکوں کے رشتے سے دیکھیں, بھائیوں کے رشتے سے دیکھیں تو بھتیجیاں تھیں. اور جناب آدم عہد آدم میں بھتیجیوں اور بھانجیوں سے شادی نہیں ہو سکتی تھی. تو آخر جناب شیش کی شادی کیسے ہو؟ کیا خیال رہے ہوں گے اور کیا خیالات رہے ہوں گے جناب آدم کے, کیا سوچ رہی اس حید میں حضرت حوا کی. پھر اسی جگہ بیٹھے اسی چشمے کے پاس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور شیش کی جوانی دیکھ رہے تھے. اتنے دیر میں حضرت جبرائیل آئے اور کہا اے آدم بالکل تیاری کر لو. کیا شیش کی شادی کی؟ شادی کی؟ ارے کون ہے جس کے ساتھ شیش کی شادی کرے؟ کب دلہن آ رہی ہے. کہہ دو سبحان اللہ, زور سے بولو. پھر آسمانوں سے ایک محمل اترا, اس محمل سے ایک خوبصورت لڑکی نکلی جو آسمانوں کی حور تھی. زور سے بولیے, کس کے بولو. تم لوگوں کو وہی تقریر ہمارے لوگوں کی اچھی لگتی ہے جو میں اسے کس کے کرتے ہیں, وہی میں جمت ہے. واہ 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 سبحان. یہ میلاد کی تقریر ہے. در حقیقت اگر اس کو تشریح کے ساتھ مطالعہ کر کے پڑھ لو گے تو میلاد 11ویں شریف کی پہلی رات کا خطاب ہوگا جو ہم نے شارٹ کر دیا. تو جو ہے وہ اتری. کہہ دو سبحان اللہ. حضرت آدم نے دیکھا اس حور کو جو ان کی ہونے والی بہو, اسے دیکھا, یہ آدم, یہی ہے آدم. پھر وہاں پر اس کے عقد کی مجلس کا انتظام کیا گیا, مجلس عقد منعقد کی گئی, ایجاب و قبول ہوا, خطبہ ہوا, اور اس حور کے ساتھ حضرت شیش علیہ السلام کا عقد, اور عقد کے بعد حضور کے وہ جد اعلیٰ کا جنم ہوا. نکاح کے بعد جب نسل انسانی آگے چلی تو حضور کے اس دادا کا جنم ہوا. تاریخ انسانیت میں جس دادا کا نام شجر رسالت ماب دیکھا ہے, آدم کے بیٹے شیش اور شیش کے بیٹے ونوش, یہ میں نے وجود شیش کی تفصیلات نکاح بتائی اور حضرت انوش کے بارے میں بتایا. انوش کی والدہ کا نام مخوائلہ اور والد کا نام شیش.
دادی کا نام حوا، دادا کا نام آدم، اور جناب انوش وہی ذات ہیں جن کے شجر نسب سے اس جلیل القدر پیغمبر نے جنم لیا جسے نوح کہا جاتا ہے، اور نوح وہ ہیں جن کی اولاد سام میں اس پیغمبر نے جنم لیا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، اور ابراہیم اس ذات والا تبار کا نام ہے، یعنی ذات خلیل الرحمن جس کے وجود سے اسماعیل اور انہی میں آخر میں عبداللہ۔ اور ہمارے آقا اور ان کی ماں سیدہ آمنہ دونوں نکاح سے اکٹھا ہوئے، دونوں کا عقد مسنون عقد ہوا، اور دونوں کے عقد سے ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بجائی بڑھ کے اسرافیل نے پرکیف شہنائی، ہوئی فوج ملائک جمع زیر چرخ مینائی، ندا آئی درش کھول دو ایوان قدرت کے، نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت۔ بس اسی کے ساتھ اپنا خطاب ختم کر دیتے ہیں۔ آئیے